السلام علیکم ویورز، حسب معمول دعائیں آپ کے لیے، اپنے وطن کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ مجموعی طور پہ 67 جو مجرمان نے رحم کی پٹیشنز کی۔ دیکھیں، اس پہ میں کیا تبصرہ کروں۔ مجھے فتح مکہ یاد آئی۔ ہند جیسی عورت جس نے حضرت امیر حمزہ جیسی عالی شان شخصیت کا، حضور کے وہ رشتے میں چچا تھے لیکن دوست تھے، چونکہ ان کی عمروں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا، رشتے میں چچا تھے، کلیجہ ہی نہیں چبایا اس بدبخت عورت نے اور جو کچھ کیا۔ حضور نے ان کو امینی رحمت اللہ العالمین کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی باتیں کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی گریز۔ فتح مکہ جہاں سے حضور کو چھپ کے نکلنا پڑا، انہوں نے زندگی مشکل کی ہوئی تھی، زبان سے، ہاتھ سے، حرکات سے حضور کی زندگی، اور آپ مدینہ جا کے مکہ کی یاد میں آہیں بھرا کرتے تھے۔ ان سب کو معافی۔ اندازہ لگائیں یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیسے کیسے مظالم، صرف سیدنا بلال جس تشدد کا بے شمار مثالیں ہیں، کیا نہیں کیا۔ لیکن یہ ہیں مسلمانوں کے سب کچھ۔ قرآن پاک بھی انہی پہ نازل ہوا، انہی کے طفیل ہمیں یہ کتاب نصیب ہوئی۔ یہ جو رویہ ہے فوج نے 19 مجرمان کی، اس کی مجھے ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ یہی ہونا چاہیے اگر آپ نے باعزت ہونا ہے قوموں میں، اس قوم نے باعزت ہونا ہے، ان عوام نے سرخرو ہونا ہے، تو یہی رویہ، آنکھیں بند کر کے۔ اور یہ میں کوئی کیمرے کے سامنے نہیں، کئی سال پہلے میں نے، مصطفیٰ کمال ہیں کراچی کے، میں اکثر ان کی مثال دیتا ہوں کہ بات ہو رہی تھی پالیٹکس میں، میں نے کہا یار میں تو نہیں جانتا، نہ مجھے دلچسپی ہے عملی سیاست سے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک انسان کے طور پہ اور ایک سیاستدان کے طور پہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے، کچھ نہ پڑھو لکھو، سیرت کو ایک وزڈم کی، ایک مثالی انسان کی وہ کہانی سمجھ کے پڑھو۔ دنیا میں کوئی سچویشن کسی انسان پہ ایسی نہیں آ سکتی، میرا دعویٰ ہے، جس سے حضور نہ گزرے ہوں۔ کس سچویشن میں انہوں نے کیسے بہیو کیا، ختم ہو گئی بات۔ اس میں اس کی بہت معمولی سی جھلک ہے۔ میری دعا ہے کہ اس کو میکرو لیول پہ لے جایا جائے۔ ماں باپ کسے کہتے ہیں؟ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ماں کوڑے مارتی ہے؟ نہیں، سرزنش ہوتی۔ تو یہ مجھے یہ خبر بہت ہی، اس نے مجھے ایموشنلی اس نے مجھے نا صدیوں پیچھے پھینک دیا۔ حضور نے ہند کو، او خدا کی پناہ، وحشی جس کو آزادی اور پیسے کے لالچ میں جس نے حضرت حمزہ پہ نیزے سے حملہ کیا، اس کو بھی یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ یار اگر ہو سکے تو میرے سامنے آنے سے گریز کرنا، پابندی نہیں، کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے محبوب دوست، اپنے چچا، اپنے بھائی کی یاد آیا کرے گی، کیونکہ تم اس کے قاتل ہو۔ یہ تو انہوں نے نہیں کہا، یہ لیول ہے۔ مسلمان ناموں میں دیکھو، مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، نام مسلمانوں جیسے ہیں، کرتوت دکھاؤ۔ میں پوری دیانت سے قسم کھاتا ہوں کہ اگر عالم اسلام، اچھا چھوڑو عالم اسلام کا، ہم نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے،
صرف پاکستانی مسلمان 15 سے 20% صرف ان کو نقل کرنا شروع کر دیں. جیسے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ اونٹنی کا بچہ ماں کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. کر لو تمہارے نصیب بدل جائیں گے. یہ رویہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ. ورنہ یاد رکھنا، یہ میرا ورنہ یاد رکھنا. تو آئی ایس پی آر کے مطابق 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا. 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون، ہاں انسانی بنیادیں نہیں، اسلامی بنیادیں. بڑا حوصلہ چاہیے کہ جن کم بختوں بدبختوں نے پتھر مارے ہوں، وہ جڑیاں رکھی ہوں، حضور جب سجدے میں ہوتے تھے، ان کو معاف کر دینے والی امت ہے اگر تھوڑا سا بھی ہے تو چھوڑو عام معافی. اس سندھ میں ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جو قاتل بھی تھے ڈاکو بھی تھے، عام معافی. یہ ہلا کے رکھ دے گی لوگوں کی نفسیات کو. لیکن بہرحال جو بھی کیا ہے بہت اچھا ہے، اللہ کرے اسی ڈائریکشن میں یہ لوگ آگے جائیں. تو اس سے زیادہ میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ بہت خوبصورت جیسچر ہے آئی ایس پی آر نے جس کا اعلان کیا ہے. ان کو اس بات کا پورا کریڈٹ ملنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو حضور کے نقش قدم پہ چند قدم اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے.